اختتام نہیں، دین کا کمال اور دین کی انتہا حسین پر ہے، چونکہ دین آیا ہی اس لیے تھا کہ معاشرے میں جو باطل تھا اس کی مزاحمت کی جائے۔ انبیاء آتے ہی اس لیے، انبیاء کی آمد کا مقصد آپ کو محض عبادات پر لگانا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر مذہب میں عبادت کا ایک تصور موجود ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں انفرادی نجات کا تصور موجود ہے۔ وہ ہندو مت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ سکھزم ہو، وہ تاؤزم ہو، وہ جینزم ہو، وہ زرتشتیت ہو، جو مذہب مرضی ہے، ہر مذہب میں عبادات ہیں، اور ان عبادات سے مراد انفرادی نجات ہے۔ اگر اسلام کا مقصود انفرادی نجات ہوتی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا مقصود یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور انفرادی نجات اور میرا معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری گلی میں بے حیائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرے گاؤں میں ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جاؤں گا، تو یہ تصور سرے سے باطل ہے۔ دین کا اس تصور سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ دین ہو تو پھر اسلام کا عظمت ہی قائم نہیں رہتی، یہ تو ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے انفرادی نجات کا تصور۔ پھر اسلام کی عظمت کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ پہلے اے فرد تو پاک ہو، پھر تو جہاں بیٹھا ہے اس جگہ کو پاک کر، پھر تو جہاں رہتا ہے اس گھر کو پاک کر، پھر تو جہاں گھومتا پھرتا ہے اس گلی کو پاک کر، پھر تو جس محلے میں آتا جاتا ہے اس محلے کو پاک کر، اور پھر جتنے لوگ تیرے ساتھ وابستہ ہیں ان کو پاک کر۔ گویا کہ اس پاکی کو آگے ٹرانسفارم کر، آگے بھیج اور دوسروں کو پاک کر۔ اور اگر تو اس پاکی کو اپنے تک لے کے بیٹھا ہے اور تو سمجھے گا کہ کہیں بچ جائے گا تو اللہ کی سخت گرفت میں آئے گا۔ تصور حسینیت اور مقصد انبیاء ہی فوت ہو جاتا ہے اگر آپ انفرادی نجات میں جائیں۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ مختصر سمجھ لیں، دین باطل کے خلاف مزاحمت۔ آپ کی داڑھی ہے، ہم نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری جیب میں تسبیح ہے، اور جب ہمارے گھر میں کوئی غلط مسئلہ پیش آئے، ہمارے محلے میں کوئی باطل معاملہ پیش آئے، ہمارے گاؤں میں کوئی باطل بات پیش آئے اور ہم کترا جائیں، تو ہماری یہ ٹوپی، ہماری یہ تسبیح، ہماری یہ عبادات اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ یہ تو دین کا جزو تھا، اساس دین کی باطل کی مزاحمت تھی، وہ تو ہم کر نہیں رہے، وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ تو باطل کی مزاحمت دین کی اساس ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو ہر سال قصے، کہانیاں، واقعات، محرم، ربیع الاول ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِّرٌ، محبوب آپ ان کو یاد دہانی کروائیے، آپ کا کام تو ان کو یاد دہانی کروانا ہے۔ پھر قرآن نے خود کہا نَحْنُ نَقُصُّ، کئی قصے ایسے ہیں جو ہم خود اللہ کہتا ہے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو قوت ملے۔ تو لہٰذا یہ جو سب محافل ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر آنے کے وقت جو باطن اور قلب اور ایمان کی کیفیت ہے جاتے ہوئے وہ بڑھ چکی ہے تو مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ اب آپ پر ہے کہ آپ جو اضافی چارج لے کر جا رہی ہیں وہ اپنے اندر نہیں رکھنا، وہ باقیوں میں بھی ڈالنا۔ وہ کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی گفتگو پر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ نے باطل کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ ابتدائی مقدمہ تھوڑا آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا، کیونکہ مجھے رانا صاحب نے فرمایا ہے، محمد الحسن صاحب نے، کہ اکثریت ٹیچر بھی بہت سارے ہیں، تو اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمہید والا یہ حصہ سوچا۔ دنیا میں دیکھیے تبدیلی، دنیا جب سے بنی ہے، دنیا میں ہر چند دہائیوں کے بعد تبدیلی اور کروٹ لے گئی ہے معاشرہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھائی میں آ جائے تو پھر
پھر زوال کی کروٹ آتی ہے، اور بہت زیادہ برائی میں آ جائے تو پھر خیر کی کروٹ آتی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ برائی کی کروٹیں تو ہمارے سامنے بہت ہیں، بہت ہیں، کہ جب نمرود نے قوت پکڑی تو فطرت کا رد عمل ابراہیم کو ظاہر کر دیتا اور منشأ خدا ابراہیم کو کھڑا کر دیتا۔ فرعون کب سے تھا؟ جب فرعون تھے، کئی فرعون تھے، لیکن جس فرعون نے قوت پکڑی اور باطل کو حدوں تک لے گیا تو فطرت کے رد عمل نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا۔ پھر اسی طرح چھوٹے بڑے مار کے ہوتے رہے حق و باطل۔ پھر جب پوری معاشرے میں اور پوری انسانیت نے باطل کی چادر اوڑھ تو فطرت نے ایسا رد عمل دیا کہ محمد رسول اللہ کو کھڑا کر دیا۔ پھر حضور نے ہر شے پر خیر کی چادر چڑھا دی اور معاشرے، سوسائٹی، افراد، ان سب کو خیر پر قائم فرما دیا، اور نہ صرف خیر کی تبلیغ کی بلکہ اس خیر کی تبلیغ پر ایک معاشرہ قائم کر کے دے دیا۔ یہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، خلافت راشدہ نے، ایک عمارت آپ بناتے ہیں پوری مکمل عمارت، کہنے کو تو مکمل ہے، لیکن پھر جب اس کو انٹیریئر کرتے ہیں، سجاتے ہیں تو وہ کیا خوب ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے جس عمارت کو مکمل فرمایا تھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتوں نے، مشقتوں نے، اجتہادات نے، شبیداریوں نے اس قائم شدہ محنت کو اور چار چاند لگا۔ یہ خلافت تھی علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر چلنے والا رسول۔ پھر مولا علی کے ساتھ باغی اٹھی اور بغاوت شروع، قصاص عثمان کا بہانہ کر کے۔ کوئی قصاص عثمان مقصد نہیں، اگر مقصد قصاص عثمان ہوتا تو جب حکومت آئی تھی کتنے قاتلین عثمان لٹک گئے۔ ملا علی قاری کی عبارت بتا، سیاست نصیب نہ خوش آمدید۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس معاشرے کو رسول اللہ نے قائم فرمایا، اس معاشرے کو خلفائے راشدین نے کمال بخشا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے حضرت مولا علی اور پھر امام حسن تک کیا ہوا؟ کمال بخشا۔ پھر مولا علی کے دور میں سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، قصاص عثمان کے بہانے سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بہانہ ہی تھا قصاص عثمان، اندر طلب حکومت تھی، ملا علی قاری کی عبارت ہے۔ اب کیا ہوا؟ لیکن معاشرہ مبنی پر باطل نہیں ہوا تھا، جیسے کچھ چیزیں خراب ہوئی تھیں، بنیادیں خراب ہونا شروع ہوئی، کچھ چیزیں درست تھیں، کچھ چیزیں غلط ہو گئی، اور اس میں پہلی چیز یہ ہوئی کہ جس طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر کا انتخاب ہوا، پھر حضرت سیدنا فاروق کا انتخاب ہوا، حضرت عثمان کا ہوا، مولا علی کا اور امام حسن کا ہوا، انتخاب کا نظم ہی بدل گیا، جبری طریقے سے حکومت شروع ہوئی۔ تو پہلی تو خرابی اور بدعت یہ ہوئی، پھر آگے اور چیزیں۔ برحال معاملہ کسی طور پہ عدل و قسط پہ رہا اور کسی طور پہ عدل و قسط سے ہٹ گیا۔ لیکن جب خرابی آتی ہے، میں نے کہا عروج کے بعد زوال کی طرف معاشرے کروٹ لیتے ہیں، تو اس عروج کے بعد جب زوال کی طرف کروٹ لیا تو اس زوال کی آخری حد پھر یزید کی ولی عہدی کی صورت میں۔ تو لہٰذا فلسفہ کو سمجھیں، ہم افراد ڈسکس نہیں کر رہے، میں آپ کو فلسفی سمجھا رہا ہوں کہ جب معاشرے میں باطل زور پکڑتا ہے تو فطرت حق کھڑا کر دیتی ہے، اور جب معاشرے میں حق زور پکڑتا ہے تو فطرت باطل کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اب بہت ساری تبدیلیاں آئیں معاشرے میں، انقلاب آئے، ہم بہت پیچھے نہیں جائیں گے چونکہ ہم نے اپنی بات مکمل کر۔ انقلاب بہت سارے آئے دنیا میں، معاشرے میں۔ آپ نے ایک انقلاب فرانس کا نام سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ ساتھ کا سنا ہوا ہے۔ آپ نے انقلاب روس کا سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ پہلے انقلاب کا لفظ، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے مذہبی تبدیلی، بلکہ انقلاب کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
آپ کو بتانے لگا. انقلاب فرانس تھا، کس بنیاد پر تھا؟ سیاسی تبدیلی. جب سیاسی حقوق محفوظ نہ رہے تو رد عمل آیا، عوام سڑکوں پہ نکلی اور ایک انقلاب برپا کر دیا. سیاسی حقوق جو سلب ہو رہے تھے وہ واپس لے لیے. اس کو ہم اصطلاح میں مورخین میں انقلاب فرانس کا. پھر اسی طرح روس میں معاشی حقوق سلب کیے جا رہے تھے، جو آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں یہی حالات تھے. عوام سڑکوں پہ آئی اور شدید رد عمل ہوا اور انہوں نے نظام کو پورے کے پورے نظام کو پلٹ دیا. اس کو انقلاب روس کہتے ہیں. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جہت کو پلٹ دیا جائے. محض چند تصورات کی تبدیلی انقلاب نہیں ہے کہ ایک بندہ رب کو نہیں مانتا تھا ماننے لگا، ایک بندہ فلاں فرقے سے تھا ادھر آ گیا، یہ انقلاب آ گیا. یہ انقلاب نہیں. انقلاب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی کوئی ایک جہت، کوئی دو جہتیں، کوئی چار جہتیں، کوئی 10 جہتیں کو جو پلٹ دیا جائے کہ وہ ایک سمت سے برعکس ہو جائے، مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت ہو جائے، بالکل پلٹ دیا جائے. یہ انقلاب ہے. جب بادشاہ روم تھا اس نے عیسائیت قبول کی تھی تو 3 کروڑ لوگ چند دنوں میں عیسائی ہوئے. دنیا میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کو انقلاب آج تک کسی مورخ نے نہیں کہا. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ وہ انقلاب ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اعتقادی تبدیلی تھی. بس وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور ماننے لگ گئے. ان کا نظام معیشت وہی رہا، نظام معاشرت وہی رہا، نظام سیاست وہی رہا، نظام اخلاقیات وہی رہا، معاشرے میں برائیاں وہی رہی، ہر شے اپنے جگہ پہ رہی. بس وہ دین منتقل ہو گیا. تو میں نے عرض کر دیا کہ انقلاب وہ ہوتا ہے جس میں ایک، دو یا چند یا زیادہ جہتوں کو پلٹ دیا جائے. انقلاب روس آپ کو بتا دیا. انقلاب روس کیا تھا اس کو یاد. انقلاب روس سیاسی نظام پلٹ دیا اور معاشی نظام. اور انقلاب فرانس کیا تھا؟ سیاسی نظام پلٹ دیا. اب انقلاب مدینہ کی طرف بھی آئی. کیا پلٹا؟ معاشی نظام جس میں بلال حبشی جو انسان تھا اور امیہ بن خلف جو انسان تھا. ایک انسان دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا تھا. تو گویا مدینہ کا انقلاب معاشرے کی سطح پر یہ تھا کہ ایک غلام کو اٹھا کے سردار کے برابر بٹھایا. پھر سیاست میں انقلاب آیا. وہاں حق کے رائے دہی غلاموں کے قریب بھی نہیں تھی، خربا کا تعلق ہی نہیں تھا. امراء کی ایک مجلس تھی جو منتخب نمائندے کرتی تھی. انقلاب محمدی نے یوں پاسا پلٹا کہ بیعت کے لیے جس طرح سردار کی بیعت ضروری تھی اسی طرح غلام کی بیعت بھی ضروری تھی. ہر ایک کو اس کا سیاسی حق پلٹا کے دیا. انقلاب محمدی دیکھیں. انقلاب محمدی نے معاشرے کے اخلاقیات کی کایا یوں پلٹی کہ وہ معاشرہ جو انتہائی اخلاقی پستی کا شکار تھا، جس معاشرے میں رشتوں کے تقدس بھی نہیں تھے، جس معاشرے میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اس معاشرے کی کایا یوں پلٹی عہد فاروقی میں ایران سے عراق تک اگر ایک خاتون جاتی اور رات کو اندھیرے میں جاتی اور اکیلے جاتی تو کوئی مرد اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا. یہ سطح بنا. یہ ہوتا ہے انقلاب. تو گویا اب آپ یہ بات سمجھیں. انقلاب مدینہ ہمہ جہت ہے اور انقلاب باقی دنیا میں جتنے آئے وہ کیا ہے؟ جزوی. یہاں تک بات کریے. اب آگے چلیں. انقلاب لانا جو انقلاب روس لائے، انقلاب فرانس لائے، جو انقلاب مدینہ لائے، یہ انقلاب لانا ان لوگوں کی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی اہلیت کیا ہے. جو ماہرین معاشیات تھے وہ معاشی انقلاب لائے. جو ماہرین سیاسیات تھے انہوں نے اس حصے میں کوشش کی اور سیاسی انقلاب لے کر. تو مدینہ کا انقلاب تو معاشی بھی تھا، سیاسی بھی تھا، مذہبی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا، روحانی بھی تھا. ہر قدر جو ایک معاشرے میں ہوتی ہے وہ انقلاب مدینہ میں تھی. تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو ہم بڑا سمجھ کے، بڑا انٹلیکچوئل سمجھ کے کہ وہ بڑے انہوں نے کنٹریبیوٹ
کنٹریبیوشنز بھی سمجھتے ہیں تو ہمیشہ دیکھیے ایک بندہ اگر 4 فن پر کتابیں لکھ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نا یار اس میں اتنے فنون کی اہلیت ہے تو لکھ رہا ہے، تو جس نے جو کنٹریبیوشن دی اس میں وہ اہلیت ہے تو دے رہا ہے۔ تو محمد رسول اللہ نے عرش تک فرش تک اور شرق سے فارغ تک پورا کا پورا معاشرہ بدل دیا۔ تو گویا ایک تو ہے ہماری محبت، ایک تو ہے ہماری عقیدت، ہر شے کو ہم ایک خاص مذہبی عقیدت میں دیکھنے کے پابند ہو گئے اور رواج ڈال دیا ہے۔ محمد رسول اللہ ہمارے آقا اور تاجدار اپنی بطور انسان اتنے کمپیٹنٹ آدمی تھے کہ آپ بطور انسان بیک وقت معاشرے کو بھی بدل رہے تھے، معیشت کو بھی بدل رہے تھے، سیاست کو بھی بدل رہے تھے، نظام تعلیم کو بھی بدل رہے تھے، نظام تمدن کو بھی بدل رہے تھے، نظام اخلاقیات کو بھی بدل رہے تھے۔ گویا کہ پورے معاشرے کی ہر جہت کو اکیلے بدل رہے تھے۔ تو اس سے آپ کی شخصیت کی ڈائیورسٹی اور آپ کا ویژن اندازہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں سیرت کے جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ہم صرف ایک خاص قسم کے ماورائی تصور سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ربیع الاول میں آنے کا اتفاق ہوا اور اللہ کو منظور ہوا تو میں بتاؤں گا کہ انبیاء جب آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھوکے تھے تو اللہ سے دعا کی تو کیا آ گیا؟ من و سلوہ آیا کہ نہیں آیا؟ سال ہر سال تک آتا رہا۔ لیکن تبوک میں جیش الاسرا، تبوک میں جب صحابہ بھوک اور پیاس اور فاقے سے نڈال تھے، اس وقت وہ من و سلوہ کیوں نہ آیا؟ یہ معاملے ہماری مجالس پہ نہیں کیے جائے ساتھ، ہم صرف کرامات اس لیے نہ آیا کہ پہلے نبی تھے، اگلا نبی آنا ہوتا تھا۔ رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب نبی کے بعد جنہوں نے جد و جہد کرنی تھی، وہ جد و جہد رانا صاحب انہوں نے خالص انسانی سطح پہ کرنی تھی۔ لہٰذا اللہ نے کہا ہے محبوب ہر معجزہ تیرے قدم پر قربان، مگر تو ساری جد و جہد انسانی فساد کے اندر کر، چونکہ تیرے بعد آنے والے نہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے، کوئی انسان ہوں گے۔ کوئی یہ اعتراض نہ اٹھائے تیری سیرت پر کہ وہ تو اشارہ کرتے تھے تو چشمے نکل آتے تھے۔ اے محبوب تو بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، طائف میں پتھر بھی کھا، اور اس کے باوجود ان کو ثابت قدم رہ کے دکھا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیوں ثابت قدم رہا۔ تو سیرت کا اب اس پر ایک طویل یہ ایک پہلو ہے پورا سیرت کا۔ اگر ربیع الاول میں آئے تو یہ والا موضوع رکھیں گے آپ مجھے آگے جانا، لیکن ابھی ہم آگے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے نبی اتنے عظیم انسان، اتنے انٹلیکچوئل پرسنالٹی، یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے در پہ جانے کی؟ ہمیں تو ہر شے جو ایک دروازے پہ میسر ہے۔ پھر اس میں وحی بھی تھی، وحی بھی تھی، اور پھر ذات مصطفیٰ بھی دونوں چیزیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک پہلو کو بدلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو صلاحیتیں ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ انقلابات لاتے ہیں، اس کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدثی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات یہ کتاب، شاہ صاحب کی ایک سیریز ہے، سطاعات، لمحات، ابقات، اس کو ضرور پڑھیں، بہت اچھی علماء کے لیے اور ساتھ رکھیں۔ اس میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ بندوں میں اہلیت کیسے آتی ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوگی، پھر ہم اس کو جوڑیں گے کربلا کے ساتھ، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا تھا جس کو بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ کوئی ایسا خزانہ تو تھا نا، وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا خزانہ تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی ارواح کو میدان عرفات میں اکٹھا کیا، اس بات کو علماء کو پتہ ہے، میدان عرفات میں سب کی ارواح کو اکٹھا کیا، جہاں پر حضرت انبیاء سے حضور علیہ السلام کے لیے عہد کیا تھا، جس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، اکٹھا کیا۔ کیا لطیف نکتہ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کیا لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اکٹھا کیا تو اللہ نے ہر ایک پر نگاہ ڈالی، ہر ایک پر نگاہ ڈالی،
تو جس پر نگاہ ربوبیت جتنی دیر کے لیے ٹکی وہ اتنا باصلاحیت ہو گیا. گویا کہ یہ جو صلاحیتیں ہیں آپ کے، یہ آپ کا کیا کمال، یہ وہ نگاہ جتنی دیر آپ پر رہی اسی نگاہ کے فیض نے آپ کو اتنا باصلاحیت بنایا. آپ سمجھیے بات کیا؟ جتنی دیر نگاہ الوہیت جس پر رہی، کیونکہ وہ تو یوں گزری نا، تو جتنی دیر جس پر رہی اتنا وہ باصلاحیت ہے. اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں کمال کروں. وہ کبھی یہ تو اپنی باتیں میں اس لیے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو پہچان کے جن صلاحیتوں پر اترا رہا ہے یہ بالآخر آئی کہاں سے؟ یہ اس نگاہ الوہی کا فیض ہے. چلو ہر ایک کو مختلف ملی، ہر ایک کو مختلف ملی. انہی ارواح مقدسات میں روح محمدی ہر ایک کو پڑی اور ہٹتی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی پڑی کہ پھر بڑھ گئی اور پھر آج تک ہٹتی گئی. اور اس پر تو اس لیے کوئی ذوق کی شاہ ولی اللہ کی اختراع نہیں ہے، قرآن مجید کی نص ہے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے معبود، کوئی ترجمہ ہی کر رہے ہو، قد نرا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. جب تو پلٹ کے اوپر ہمیں دیکھتا ہے تو محبوب ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہے اردو ترکیب. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کی عربی ترکیب مختلف ہے. عربی ترکیب تو میں قد نرا پہلے ہے، تقلب وجهك کے بعد ہے. قد نرا کا مطلب ہے محبوب میں تو تنوں ویدا پیا اور میں تو تجھے دیکھ ہی رہا ہوں. اب یہ تجھ پہ ہے کہ تو کب پلٹ کے مجھے دیکھ. یعنی نگاہ الہی تو ہے ہی رسول پر، اب یہ مزاج رسول پر ہے کہ وہ کب پلٹ کے رکھتے ہیں. قد نرا ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، تقلبا تو تو کب پلٹ کو دیکھنا، تیرا چہرہ کب اٹھتا ہے، ہم تو پلٹ کے ہم تو تجھے دیکھ ہی رہے. وجہ کا فی السماء آسمان کی طرف. تو گویا کسی پر تو نگاہ الوہیت کچھ دیر رہی، کسی پر اس سے کچھ دیر رہی، کسی پر اس سے کچھ دیر اور زیادہ رہی، کسی پر کچھ زیادہ رہی. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات پاک، آپ کی روح اقدس، آپ کا خمیر مقدس اور آپ کا جسد اقدس وہ ہے کہ جس پر نگاہ الہی پڑی اور پھر ایسی پڑی کہ آج تک پڑی ہوئی ہے اور اٹھ بھی نہیں رہی. اسی لیے آپ اول سے لے کر ازل سے لے کر انبیاء اولیاء صالحین سب مل جائیں محمد رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتے. یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. نعرہ رسالت، یہ وجہ تھی دوستوں کہ جو اتنا باصلاحیت ہے، جس پر ہمیشہ نگاہ نبوت نگاہ الوہیت ہے، وہ جب انقلاب برپا کرے گا تو کیسا کرے گا؟ اس نے پھر ویسا ہی انقلاب برپا کیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں. اب کیا ہوا؟ یہ جو انقلاب رسول اللہ نے برپا کر دیا، جس انقلاب کو پھر خلفائے راشدین نے کمال کر دیا، جو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافہ علی منہاج النبوہ 30 سال رہے. انہوں نے کمال بخش دیا. پھر اس پر زوال کا سفر شروع ہوا. اس میں پھر نفس پرستی آ گئی، پھر دنیا پرستی آ گئی، پھر حرص و لالچ آ گیا، پھر دنیا طلبی آ گئی، پھر کہیں سے خاندانی اور قبائلی بغض و حسد آ گیا. بہت سارے عناصر. وہ ہمارا موضوع نہیں.